Assalamu alaikum. You're watching Highly Med only on INN, and I am Dr. Maham Suhail talking about dentistry today, and we have with us Dr. Saeed Mustafa. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تو پہلی بات یہ کہ ہمارے کنٹری میں ڈینٹسٹری کے اوپر بہت سارے اسٹیریوٹائپس ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ ڈاکٹرز نہیں ہوتے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ صرف ایکسٹریکشنز اور امپیکشنز کرتے ہیں. سر تھوڑا سا ہمیں ڈینٹسٹری کا اوور آل ویو بتائیں اینڈ یہ بتائیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو دیکھیں جی, جو ڈینٹسٹری ہے نا, آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ اٹس ایکولنٹ ٹو MBBS. جیسے وہ ڈاکٹر ہیں ویسے ہی ہم ڈاکٹر ہیں. اور پھر دیکھیں شروع میں ہوتا تھا کہ صرف ڈینٹسٹری ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ سارے کام جو ہیں وہ ڈینٹل سرجن ہی کرتا تھا. اب جس طرح MBBS میں بھی پہلے ایک جنرل فزیشین ہوتا تھا, اسی طرح اب ڈینٹسٹری میں بھی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن آ گئی. اسپیشلائزیشن میں پھر دانت نکالنے والا ڈینٹسٹ الگ ہوتا ہے, دانت کی فلنگ کرنے والا الگ ہوتا ہے, پھر بریسز لگانے والا الگ ہوتا ہے. تو ڈینٹسٹری میں بھی اب جو ہے ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اب جو ڈینٹسٹ ہیں ان میں بھی آگے فیلڈز آتی جا رہی ہیں. سر جس طرح سے لائک یو ٹاکڈ کہ فلنگز ایک بندہ کرتا ہے اینڈ ایوری تھنگ, سر ایک چیز ہمارے کنٹری میں ابھی بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے, جو لوگ ڈینٹسٹ بن رہے ہیں وہ اورل میگزیلوفیشیل سرجنز بنتے جا رہے ہیں. سر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں ڈینٹسٹری کرنے کے بعد پھر آگے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, اس میں آرتھوڈونٹسٹ بھی آ جاتے ہیں, میگزیلوفیشیل سرجنز بھی آ جاتے ہیں. اب میگزیلوفیشیل سرجری جو ہے اس میں پھر آگے جو دانت نکالنا ہے وہ صرف سرجری نہیں ہوتا, اس میں روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, آپ کے جو جا بونز ہیں ان کا فریکچر ہو جاتا ہے, یا اپنے امپلانٹ سرجری کرنی ہے, یا کوئی ڈفرینٹ امپیکشنز ہوئی ہیں دانت کی وہ ریموو کرنی ہے. تو اٹس ناٹ جاب آف اے سمپل ڈینٹسٹ. پھر اس میں آگے اسپیشلائزیشن ہے جس کو ہم میگزیلوفیشیل سرجری بولتے ہیں. تو میگزیلوفیشیل سرجن کی جو جاب ہے وہ پھر کمپلیکیٹڈ سرجریز جو آ جاتی ہیں ڈینٹسٹری میں وہ میگزیلوفیشیل سرجری کرتا ہے. اینڈ لائک یو مینشن آرتھوڈونٹکس, وہ اس کا کیا فیلڈ ہے؟ دیکھیں آرتھوڈونٹسٹ جو ہے نا, یہ جو شروع میں سب سے پہلے جو اسپیشلٹی آئی تھی ڈینٹسٹری میں وہ آرتھوڈونٹسٹ, کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ تھوڑی فیلڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو نارمل ڈینٹسٹ ہے وہ فلنگ تو کر لیتا ہے, دانت تو نکال لیتا ہے, لیکن بریسز ایک کمپلیٹ سائنس ہے, اور اس سائنس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی اسپیشلائزیشن کرنی پڑتی ہے. تو جو بریسز کی اسپیشلائزیشن کرتا ہے اس کو آرتھوڈونٹسٹ بولتے ہیں. سر دیکھیں ہماری کنٹری میں اب اویئرنیس آ گئی ہے, اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ ایلیٹ کلاس یا اور نارمل مڈل کلاس لوگ بھی اپنے تیتھ کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. سر کیا کامن ڈیزیزز ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں؟ کیریز, اور کیریز کے بارے میں تو کافی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن واٹ آر ادر کامن ڈیزیزز؟ دیکھیں میں تو کافی عرصے سے ایک پبلک اویئرنیس کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کی ڈینٹسٹری کے حوالے سے, اورل ہائیجین کے حوالے سے. جو 90% منہ کی بیماریاں ہیں یا دانتوں کی بیماریاں ہیں نا, وہ آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر آپ اورل ہائیجین اپنے ٹھیک رکھیں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھیں. اگر آپ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں تو 90% دانتوں کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کو نہیں ہوں. تو میرا سب کو یہی مشورہ ہے کہ دانتوں کی صفائی کے اوپر, اورل ہائیجین کے اوپر جو ہے نا وہ خاص توجہ دیجیے. سر اور دیکھا جائے تو جس طرح کافی سارے پیشنٹس ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو وزڈم ٹوتھ کی پین بہت زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے کہ کسی کا وزڈم ٹوتھ امپیکٹڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ زیادہ تر ان کا یہی چیز ہوتی ہے کہ بس نکال دیں. سر وزڈم ٹوتھ کا اور کیا مطلب واٹ از بیسکلی وزڈم ٹوتھ, اینڈ اس کا اور کیا کیا ہم لوگ سولوشنز کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے جیسے ایوولوشن ہوئی ہے نا, آپ کی جو دانتوں کا سائز ہے وہی سیم رہا ہے, لیکن ود ایوولوشن جو آپ کے جا کا سائز ہے نا وہ چھوٹا ہوتا گیا. اب دانتوں کا سائز کیونکہ وہی رہا ہے تو انہوں نے اکاموڈیٹ ہونا ہے. تو کیونکہ وزڈم ٹوتھ جو ہے وہ آپ کی 17 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر میں آتا ہے, ایرپٹ ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس وقت اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی. اب اس کی جگہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یا وہ ٹیڑھا آتا ہے یا وہ اگلے دانت کو پش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے دو مسئلے ہوتے ہیں. ایک تو وہ پوری طرح سے آتا نہیں ہے, وہاں پہ صفائی نہیں ٹھیک ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ وہ آگے والے دانتوں کو پش کرتا ہے تو آپ کے جو سامنے کے دانت ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو اٹس بیسٹ اینڈ ریکمینڈیڈ کہ آپ اگر وزڈم ٹیتھ کو ریموو کرا دیں. لیکن اگر وہ ٹھیک ایرپٹ ہو گیا ہے, آپ کے جا کا سائز ٹھیک ہے اور آپ اس کی صفائی اچھی کر سکتے ہیں, تو پھر اس کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر بیسکلی زیادہ تر ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا ٹوتھ نکل رہا ہے تو بہت زیادہ ایکسیسو پین ہوتی ہے, سو اسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اسپیس اکاموڈیشن کم ہے. دیکھیں وزڈم ٹوتھ کی اگر جب بات کریں گے
اس کی پین کی تو اس میں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. ادروائز جب بھی دانت آتا ہے وہ آپ کے گمز کو پیس کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت پین ہوتا ہے. اس میں کوئی بھی پین کلر آپ لے سکتے ہیں تو اس سے آپ کو فوراً آرام آ جاتا ہے. سر اندر تھنگ کہ بچے آج کل جو آپ نے دیکھے زیادہ تر ہوتا ہے کہ ان کی ٹیتھ ایرپشن ہو جاتی ہے لیکن ان کی ملکی ٹیتھ نہیں جاتے. تو سر وہ اس کی ایک تو کیا ریزن ہے اینڈ وہ کیوں ہوتا ہے سر ایسا؟ دیکھیں بچوں کا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو خوراک ہوتی تھی وہ بڑی سخت ہوتی تھی تو وہ سخت خوراک کھاتے تھے تو آپ کے جو دانت ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کا ٹائم پورا رہتا تھا وہ گرنا سٹارٹ ہو جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی آج کل جو ہے نا لوگ سافٹ ڈائٹ کی طرف شفٹ ہو. سافٹ ڈائٹ میں آپ کا جنک فوڈ آ جاتا ہے. تو آپ جب سافٹ ڈائٹ کھا رہے ہیں تو دانتوں کو وہ فورس نہیں لگ رہی جن سے انہوں نے ایکسفولیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ٹائم کے اوپر. تو اس لیے آج کل تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب 6 سال کا ہوگا تو آپ اس کو آرتھوڈونٹسٹ کے پاس وزٹ کرانا شروع کر دیں. اگر آرتھوڈونٹسٹ نہیں اویلیبل تو جنرل ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں. آپ صرف ہر 6 مہینے کے بعد جب بھی آپ کا بچہ 6 سال کا ہو ہر 6 مہینے کے بعد آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. انہیں کہیں گے ایک دفعہ آپ ہمارے بچے کے دانت چیک کریں. تو اس میں کیونکہ ڈینٹسٹ کو اور آرتھوڈونٹسٹ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ جو دانت ہے اس نے کون سی ایج میں گرنا ہے. اگر تو وہ ہل رہا ہے گرنے کے قریب ہے تو ڈینٹسٹ کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کو ٹائم دیں یہ خود ہی گر جائے گا. اگر وہ ٹائم اوور ہو گیا ہے تو پھر ڈینٹسٹ جو ہے وہ اس کو دانت کو ریموو کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ نیچے کا دانت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے. اور اگر اپنی جگہ پہ آئے گا تو پھر دانت ٹیڑھے نہیں ہوں گے. اور اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے اور ملکی ٹیتھ جو ہے آپ کے وہ آپ کے ریٹین ہے منہ میں تو پھر نیچے والے دانت کو جگہ نہیں ملتی وہ ٹیڑھے آتے ہیں. تو پھر آپ کو بریسز کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بریسز نہ لگیں یا کوئی اپلائنس نہ لگے تو آپ جو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس ہر 6 مہینے کے بعد ریگولر وزٹ. سر سو جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارا پروگرام اویئرنیس کے لیے سر ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اورل ہائیجین لوگ نارملی کیا اورل ہائیجین کے لیے ان کو کرنا چاہیے اینڈ ہاؤ کین اے پرسن مینٹین اے گڈ اورل ہائیجین. دیکھیے اگر اورل ہائیجین کی بات کریں نا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے صرف صفائی, دانتوں کی صفائی. اب صفائی کرنے کے لیے آپ نے صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 2 ٹائم آپ نے ضرور برش کرنا ہے اپنے ٹیتھ کو. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی اٹھتے ہیں ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں. دس از رانگ. آپ نے ہمیشہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ٹیتھ برش کرنے ہیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو عادت ڈالیں فلاسنگ کرنے کی. برشنگ سے آپ دانتوں کو سامنے سے تو صاف کر لیتے ہیں لیکن جو دانتوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھانا رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے فلاسنگ ہے. اب جو نارمل بازار سے ایک دھاگے والا فلاس ملتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آج کل واٹر فلاس آ گئے ہیں. اٹس ایزی کہ آپ پریشر کے ساتھ واٹر دانتوں کے درمیان میں مارتے ہیں تو اس سے وہ فلاسنگ والا افیکٹ آ جاتا ہے آپ کو. تو اورل ہائیجین کے حوالے سے آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں کوئی بھی ٹوتھ برش استعمال کریں لیکن ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ 2 ٹائم آپ برش ضرور کریں. سر زیادہ تر ڈینٹسٹ سے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ میں کون سا ٹوتھ پیسٹ یوز کروں لائک یو جسٹ سیڈ. تو کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ از فائن. دیکھیں جب آپ صرف صفائی کی بات کرتے ہیں نا تو ٹوتھ پیسٹ از لائک اے سوپ کہ آپ کوئی بھی سوپ استعمال کریں ہاتھ دھونے کے لیے تو ٹوتھ پیسٹ از یور سوپ فار دا ٹیتھ. تو جب آپ نے صفائی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جب آپ کے دانتوں کو زیادہ ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے پھر اس کے علیحدہ سے ٹوتھ پیسٹ ہیں. آپ کے دانتوں سے خون آ رہا ہے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے اس کے علیحدہ سے ٹوتھ پیسٹ ہیں. تو وہ پھر جب آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنی آپ کمپلین بتاتے ہیں اس کو تو پھر وہ اس حساب سے آپ کو کوئی میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ دے دیتا ہے. ادروائز آپ نے جنرلی جب صفائی کے حوالے سے کرنا ہے تو پھر کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ نے ہمارے لیے ٹائم اسپیئر کیا. Obviously dentists are very busy nowadays and all. So always my pleasure. Thank you so much sir. Thank you. With that note we end our show for today. We had with us Dr. Saeed Mustafa who was talking about dentistry. تو آپ کے کوئی بھی comments ہو یا کوئی بھی questions ہو so please give us in the comment section below and we would try to get Dr. Saeed Mustafa on our show again. Thank you very much. You're watching Highly Med only on INN and I'm Dr. Mahan Sohail signing off.